देखिए, पहली बात ये है कि वाकई उन्होंने बहुत अच्छा फिक्रा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का रोल अदा करे। असल में पाकिस्तान का जो कानून है वो कानून ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक जुडिशरी है और एक जैसे कहते हैं अब मुकन्ना है, यानी एक कानून बनाने वाला अदारा है, एक इंतजामिया है और तीसरी मुकन्ना है। इंतजामिया को मुकम्मल तौर पे इख्तियार हासिल होता है, उसको कुछ प्रिवेंटिव लॉज दिए जाते हैं। मसलन सेक्शन 144 एक प्रिवेंटिव लॉ है कि आप एक 4 या 4 से ज्यादा लोगों को वहां इकट्ठा नहीं होने दे सकते। ठीक है। आप ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए आप एक का कानून है और बहुत सारे कवानीन हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है होम डिपार्टमेंट जो है वो देता है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ सियासी जो हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो आपस के अंदर सियासी हला गुला मच रहा है, इसके अंदर मीडिएशन कराने वाले अदारे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अच्छा। एक जमाने में होता जाता कि पार्टियों की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, ये हुआ, फौज आ गई और फौज को सुप्रीम कोर्ट ने साथ उसके सपोर्ट कर दिया। अगर ना भी चाहा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से कुछ जजों को निकाला, पीसीओ लेके आए और उसके बाद अपनी मर्जी के जज लेके आए, यहाँ तक कि उन्होंने आइन में भी इख्तियारात का उन्होंने अमेंडमेंट का इख्तियार दे दिया। अब सूरत हाल यह है कि बच खच के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा है जिसके ऊपर अब नजरें जम गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि इतना बड़ा अदारा हमारा जो पाकिस्तान आर्मी है उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ट नहीं हो रहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी, इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है और ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कल से 2-3 दिन बल्कि हाई कोर्ट के जमाने से गए हैं, अब जहां भी कह गए। क्यों? वजह यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला लेना चाहते। असल मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है। मतलब सेक्शन 144 के तहत आप पाबंदी लगाएंगे, आप बंदे पकड़ें, आप कहते हैं वहां 2000 बंदा है तो 2000 बंदे तो डियाला जेल में आ जाएंगे, तो फिर क्यों नहीं पकड़ते हो? फिर सेक्शन 44 क्यों नहीं लगाते हो? 188 एक कानून है, उसके तहत आप पकड़ के अंदर करें। फिर आप जलसे जुलूस में पाबंदी लगा सकते हो, आपके पास पूरा इख्तियार हासिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम किस खाते में आपके उसमें करें। बिल्कुल। इसीलिए आज जो 25 मई वाला उसकी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात कैसे आ गए थे। आपने एक 3 बजे रात को फैसला कर दिया कि हम फौज के हवाले करने हैं। आप कितने बंदे मर गए थे, कितनी इमारतों को आग लग गई थी, कितने लोगों को ये हो गया, तो आपने कर दिया। तो असल मसला बुनियादी तौर पे यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि इसका मतलब यह है आप हमसे मदद लेना चाहते हो एक चीज के ऊपर, और वो है कि हम उसको ऑर्डर जारी करेंगे। ऑर्डर इंप्लीमेंट कौन करेगा? फरिश्ते। आर्टिकल 190 कहता है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑर्डर तो आपने इंप्लीमेंट करना है, तो हमसे क्यों लेते हो, खुद क्यों नहीं देते हो? सिर्फ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार है ना, और तो कुछ नहीं। तो वो काजल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम बहुत लीनियंट हैं, हम बहुत नरम हैं। ठीक है। देखिए लाल साहब, असल मसला ये है कि इमरान खान साहब को जो वुंड्स है ना, उनके ऊपर आज मेडिकल ओपिनियन बड़ी ज़बरदस्त आई है। 2 तरह के वुंड्स होते हैं। एक नॉर्मल वुंड होता है जिसको आप स्टिच कर देते हैं, एक होता है कि वो वुंड जो जिसको डर्टी वुंड्स कहा जाता है, क्योंकि जिस वक्त गोली अंदर जाती है तो अपने साथ साथ बहुत सारे ज़र्रात और बाकी चीज़ें लेके जाती है जिनको कभी भी स्टिच नहीं किया जाता, उसको ऑटोमेटिक हीलिंग पे रखा जाता है। तो लाली साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उनकी एक अप्रीहेंशन डॉक्टर्स की भी है कि और ज़्यादा देर तक उसको करना पड़ेगा, वहाँ पर उसको रेस्ट करना पड़ेगा। असल मसला यह है कि इमरान खान ने इस वक्त बेसिकली मार्चिंग टूवर्ड्स, उन्होंने इस तरह डिजाइन कर दिया हुआ है कि वो उधर चल रहे हैं लेकिन एक एक जगह पे जलसा कर रहे हैं। अब लाहौर का बंदा ना वजीराबाद जा रहा है, ना झेलम जा रहा है, ना किसी और जगह जा रहा है, सारे अपने अपनी जगहों पे जलसे कर रहे हैं। इसी तरह वो जो KPK से चल रहे हैं वो भी अपनी अपनी जगह बन्नू पे जलसा कर रहे हैं। उसके बाद ये एक दिन जब वो उसने वहाँ जाना होगा इस्लामाबाद, तो उस दिन कहेगा कि आप सारे के सारे आ जाओ। तो एक बेसिकली उसने इशू को जिंदा रखा हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है कि जिंदा रखा हुआ है इस सारी सिचुएशन के अंदर। मेरी बड़ी तकलीफ बात है, लाली साहब से भी मैं चाहूंगा कि इस बात पे तबसरा करें कि पाकिस्तान के अंदर ये मैं पहली दफा देख रहा हूं कि एक शख्स 200 कैमरों के सामने और कम से कम कई 100 साफियों के सामने और कई हजार लोगों के सामने गोलियों की बौछार के अंदर जख्मी होता है। वो जख्म दिखा, आप मुझे बताइए, जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत है वो जिस तरह उसका तमस्खर उड़ा रही है, क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का गैर इंसानी सलूक आज तक कभी किसी साथ हुआ?
بے نظیر کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے اور لوگوں کی شہادتیں ہوئی، کون کون لوگ گئے، سب کا ایک عزت سے نام، جو زخمی ہوا اس کے ساتھ بھی لوگ عزت سے کہتے رہے کہ ٹھیک ہے سوال ہے۔ اس سے پہلے 2013 میں جب عمران خان زخمی ہوا تھا، نواز شریف خود جا کے ملنے گیا تھا، ایک بہت فضا تھی، اب کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اب صورتحال کیا ہے؟ یا تو ایک شدید ڈیفیٹ ہے، میرا خیال ہے کم از کم اس بات پہ ضرور تبصرہ کرنا، آج بھی یہی ہو رہا تھا کہ آپ تماشا بنا رہے ہیں، آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، کوئی انسانیت ہے اس ملک کے اندر؟ تو عمران صاحب نے بڑی صحیح بات کیا، دیکھیں جب کوئی نیا چیف آئے گا نا تو ایک بہت بڑا سیٹ اپ چینج ہوتا ہے۔ اچھا، مثلا دونوں آئیز جو ہیں ان کے ہیڈ چینج ہوتے ہیں، یہ ایک روٹین ہے، وہ کرے گا، اپنی مرضی کے لے کے آئے گا۔ اب وہ ایک آئی کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ویسے تو پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے، لیکن لاری صاحب جانتے ہیں کہ کتنا پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے، سب کو پتا ہے، ٹھیک؟ تو وہ تو خود اپنی مرضی کا لے کے آئے گا، دوسرا ایم آئی کا بھی چیف وہ لے کے آئے گا، پھر اس کے بعد مختلف اس کے کور کمانڈرز کی پوسٹنگز بھی لے کے آئے گا، اپنے کانفیڈنٹے لے کے آئے گا، یہ سارے جس وقت ایک چینج کے پروسیس سے گزرے گا تو یہ 15-20 دن جو ہے یہ ڈسٹ سیٹلڈ ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ ان کی اپنی کیا صورتحال ہے، وہ کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہی سب وہ مرغ ہوا دیکھ کے پھر باقی جو ہے مرغ باد نما والی صورتحال چلتی ہے کہ اب کیسے چلنا ہے، کون چلنا ہے، کس طرح چلنا ہے، اپنے اور یہ پاکستان کی حقیقت ہے، اور پاکستان کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنی انکلینیشن بھی شو کرتے ہیں۔ اب وہ انکلینیشن سے وقت گزر چکا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب اگر آج آرمی چیز دیکھیں، آج کیا تاریخ ہے؟ 18 ہے نا جی، 18 11 دن رہ گئے ہیں پیچھے۔ اب یہ 11 دن قوم کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے۔ او بھائی 6 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ کے نوٹیفکیشن ہو جایا کرتے ہیں آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے پہلے ہو جاتا تھا کہ آپ اب ایک بندے کا ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن ہونا ہے، دوسرے بندے نے آنا ہے، اب ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن کرو یاد۔ سب سے خطرناک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو آرمی کے ایکٹ میں 52 میں امینڈمنٹ لے کے آ رہے تھے، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی بھی شخص کو اس کے اندر اپنا رکھ سکتا ہے، وہ ریٹین کر سکتا ہے، ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اب یہ اختیار آرمی چیف کا تھا، اس پہ پاکستان کی آرمی نے ریزنٹ کیا کہ آپ کون ہوتے ہو کہ میجر جنرل کو کہو کہ تم 6 مہینے اور رہ جاؤ؟ آرمی چیف اگر ریکمینڈ کرے تو تم دو مرضی کر دو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کھچڑی جو ہے اس کا ابال بہت بڑا ہے، یہ 10-11 دن کے اندر یا تو ہنڈیا پھٹ جائے گی اور کچھ نہ کچھ نکلے گا، یا اس کے اندر شوں کر کے جیسے گیس نکلتی ہے نا وہ نکلے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایس ایس چیف کی جو فیملی ہے وہ اس وقت بڑی بریف جسے کہتے ہیں بہت تکلیف میں ہے۔ میں گزشتہ دنوں جب اسلام آباد میں گیا تھا تو میں نے ان کے گھر گیا تھا تو میں نے ان کی والدہ سے باقی لوگوں سے ملاقات کی تھی، اور ابھی بھی لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ ان کے گھر کے دروازے پر وہیں پھول رکھ رہا ہے، سب کچھ رکھ رہا ہے، یہ صورتحال۔ ان کے ہاں بھی یہی چیز تھی کہ یہ کیفیت جو ہے ایسی ہے کہ جس کے اندر ان کو بالکل اعتماد نہیں ہے کہ یہ اپنا تفتیش ٹھیک ہوگی۔ اب اس میں جو ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے کینیا کا، اس نے 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فائر ہوا ہے یہ فائر ایسے ہوتا نہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ کسی بہت زیادہ ٹرینڈ قسم کے شوٹر نے اس کو فائر کیا۔ دوسرا اس نے یہ کیا ہے کہ اس کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی اس بندے کی، اور یہ بندہ جو ہے اس کو مختلف قسم واچ کیا جا رہا۔ تیسرا اس نے یہ جو اہم امپائٹ اس کے اندر یہ بتایا ہے جو کہ یہ جو گاڑی ہے یہ عموماً منسٹرز استعمال کرتے ہیں، تو مسٹیکن آئیڈینٹی والی بات نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی ہیومن رائٹ ایبیوزز کی بات کرتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کون کرے گا بھائی؟ کیا پاکستان کی حکومت کرے گی؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرے گی؟ دیکھیں بندہ تو پاکستان کا شہری مارا گیا ہے، پاکستان کی حکومت کو تو رات کو چین نہیں آنا چاہیے تھا۔ بالکل دنیا میں کسی جگہ پہ کسی کا بندہ مارا جائے کسی دوسرے ملک کے اندر، اور اس سطح کا بندہ ہوگا جس کے جنازے کے اندر لاکھوں لوگ آئیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا پرائم منسٹر جو ہے یا اس کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ چین سے رہ سکتا ہے؟ یا تمسخر اڑائے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور ایک اور دو لوگوں کی دو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی پریس کانفرنس آئی، انہوں نے کہا جی یہ تو فراق ایئر وائی کے چیف کو بلا لو، اس کو یہ کرو۔ عجیب و غریب لوگوں کو، ایک انسان مرا ہے اور ایک پاکستان کا شہری مرا ہے، اور وہ شہری جو ہے وہ ایک اول تو عام شہری کی بھی یہی عزت ہونی چاہیے اگر آپ واقعی ریاست ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فلپین کے لوگ جو تھے یہ اس وار کے اندر عراق میں اندر شامل تھے،
ٹھیک عراق میں فلپین کے لوگوں کو امریکہ کے ساتھ جیسے باقی چیزیں تھیں، ایک فلپینو جو ہے وہ اس کو انہوں نے اغوا کر لیا اور انہوں نے شرط یہ لگائی کہ فلپائن جو ہے اپنی افواج عراق سے واپس لے جائے۔ اچھا، آپ سوچیں کہ فلپین وہ ملک ہے کہ جس کو امریکہ اپنے اڈوں کا کرایہ نہ دے جو وہاں پر اس نے بنائے ہوئے ہیں تو ان کی اکانومی جو ہے وہ شٹر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلائی، انہوں نے بندہ واپس دیا، اس کی تقریر سننے والی ہے۔ اس نے کہا یہ ایک شخص نہیں، یہ پورا فلپائن ہے جس کو ہم وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں۔ ایک 4 بندوں کی ٹیم بنا کے بھیج دی اور ٹیم میں جو لوگ ہیں سب کو پتا ہے یار ہمیں 32 سال ہم نے چھک نہیں مارا، اسی ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کیسے لوگ آپ نے وہاں بھیجے ہیں۔ آپ نے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو سچی بات ہے کہ یا تو اقوام متحدہ کے لیول پہ کوئی لوگ اٹھائیں اور وہ جا کے اس کو انٹرنیشنل کمیشن کو بلٹ اپ ہو یا کوئی انٹرنیشنل پریشر ہو۔ بیچارہ ارشد شریف وہ کوئی خوشوگی تھوڑا ہے، وہ بندہ تھوڑا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے پیچھے آ کے انویسٹیگیشن کرے گا اور وہاں اردگان بیٹھا ہوگا۔ یہاں تو کی نہیں ہے، اردگان جو ہے وہ اس کا پرانا سعودی عرب کے ساتھ چپکلش چلی آ رہی ہوگی خلافت عثمانیہ کی، وہ اس کو نکالے گا، پھر وہ امریکہ کا نیٹو کا الائی ہوگا، پھر امریکہ چاہے گا اس کے اوپر پریشر ڈالنا اور وہ پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ارشد شریف کہ خون خاک نشینہ ترس کے خاک ہوا۔ بالکل۔